السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ویگرو سیڈ کارپوریشن سندھ بلوچستان کے بزنس مینیجر محمد مٹھل باجکا نے نصیر آباد کے علاقے منگولی میں ٹیپو بیج انقلاب بیج کے حوالے سے کاشتکاروں کو بیج کی اہمیت اور اس کی وقت پر کاشت کے فائدوں اور اہمیت کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے زراعت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت، محکمہ زراعت اور پرائیویٹ زراعت کے کمپنیوں کو مل کر کام کرنے سے ذمہ دار اور کاشتکاروں کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور وہ معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ شالی چاول کی فصل کو بہتر بنانے کے لیے ٹیپو بیج اور انقلاب بیج کی خرید کر کے کاشت کریں تاکہ ان کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، جس سے کاشتکاروں کو بہترین فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ویگرو کی جانب سے مختلف مقامات پر نمائشی پلاٹ بھی لگائے گئے ہیں۔ اس موقع پر فیلڈ ڈیولپمنٹ آفیسر امتیاز علی لانگو، فیلڈ آفیسر نصیر آباد محمد مرید بھگٹی، فیلڈ آفیسر جیکب آباد ثناء اللہ کھوسہ اور دیگر کاشتکار بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ 4 ماہ قبل چھتر ٹو ڈیرہ مراد جمالی کو ملانے والے شاہراہ کی تعمیرات کام کے دوران اغوا ہونے والے ٹریکٹر ڈرائیور بازیاب نہ ہو سکا۔ ورثاء اور دیگر مزدوروں کا پولیس اور ٹھیکیدار کے خلاف احتجاج، نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے چھتر روڈ ربی پل کے تعمیراتی کام کو روک دیا۔ جب تک ہمارا مزدور بازیاب نہیں ہوتا اس وقت تک ہم چھتر روڈ اور پل کے تعمیراتی کام کرنے نہیں دیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر اسد اللہ سملانی اور ڈی ایس پی گلاب خان شیخ کا مظاہرین سے مذاکرات۔ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھنے والے مزدور ڈرائیور کو نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کیا گیا، جس کی وجہ سے ٹھیکیدار نے مزدوروں سے اعلان کیا تھا کہ جب تک پولیس مخفی کو بازیاب نہیں کراتی اس وقت تک سائٹ پر کوئی کام نہیں ہوگا، مگر اب ٹھیکیدار اپنے اعلان سے مکر گئے ہیں۔ انہوں نے چھتر روڈ ربی پل پر ہر پل پر تعمیراتی کام شروع کروا دیا ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود مغوی شادی خان بازیاب نہ ہو سکا۔ پولیس اور ٹھیکیدار ہمیں آسرے دے رہے ہیں مگر ابھی تک کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے، جبکہ ابھی تک ہمارے غم کم نہیں ہوئے تو دوسری جانب ٹھیکیدار نے دوبارہ تعمیراتی کام شروع کیا ہے، جو کہ سراسر ہمارے ساتھ ناانصافی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے مزدور کے اغوا ہونے میں ٹھیکیدار برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر اغوا ہونے والے مزدور کے لواحقین نے آئی جی پولیس نصیر آباد، ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد، کمشنر نصیر آباد ڈویژن اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد از جلد ہمارے مزدور کو بازیاب کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ڈیرہ لیار کے رہائشیوں اللہ ڈنا لاشاری اور محمد صادق لاشاری نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھی بلان کے موزہ دوسا جنان لاشاری میں ان کے آباء و اجداد کی ملکیت 12,500 ایکڑ زرعی زمینوں پر بااثر افراد قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بااثر افراد نے زمینوں پر اپنے مسلح افراد بٹھا کر ہمیں ہماری ملکیت پر جانے نہیں دے رہے اور تیار فصل بھی کاٹ رہے ہیں، جس کے باعث ہمیں کروڑوں روپے کے مالی نقصان کا سامنا ہے۔ ہماری زمینوں اور ملکیت پر قبضہ کرنے والے افراد تاج محمد رئیسانی، راؤت بنکھل فرید رئیسانی، سلام رئیسانی اور دیگر کے خلاف کمشنر نصیر آباد، ڈپٹی کمشنر کچھی اور دیگر حکام کو درخواستیں دے چکے ہیں، تاہم کہیں بھی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ انتظامیہ بھی پردہ ان کی حمایت اور پشت پناہی کر رہی ہے۔ جانبے کی فصل تیار انتظامیہ نے اپنی تحویل میں لینے کے بجائے ہمارے مخالفین کے حوالے کر دی ہے۔ ہمیں اپنی زمینوں پر جانے نہیں دیا جا رہا۔ آئے روز قتل اور دیگر سنگین نوعیت کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ انتظامیہ کی لاپرواہی بڑے قبائلی تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم پرامن قبائلی ہیں، کسی قسم کے تصادم نہیں چاہتے، مگر اپنی ملکیت پر کسی کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے
انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنچوک اور کمانڈر بلوچستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ٹامے والی سے۔ ہمارے بیورو چیف مہر محمد سفیان کے مطابق خیرپور ٹامے والے بچوں کے لیے آٹا تو مل گیا مگر بچوں کا باپ نہ رہا۔ مفت آٹا پوائنٹ اسٹیڈیم میں 10 کلو آٹے کے لیے جوان اپنی جان گنوا بیٹھا۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آئے روز ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مفت آٹا پوائنٹ آٹے کے بجائے موت بانٹنے لگا خیرپور ٹامے والی، اور یہ صرف انتظامیہ کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ جام حق ہونے والا نوجوان محمد صفدر ولد محمد احمد جو کہ موضع عنایتی کا رہائشی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ٹامے والی سے۔ ہمارے بیورو چیف مہر محمد سفیان کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے رمضان بازار ختم کر کے 60,000 سے کم آمدنی والے افراد کے لیے آٹے کے 3 تھیلے مفت تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے 2 پوائنٹ پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مفت آٹا پیکیج انسانیت کی تذلیل کی شرمناک مثال بن گیا۔ بھکاریوں کی طرح آٹے کے حصول کے لیے کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑی عوام کی تذلیل حکومت کے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ رجسٹرڈ دکانوں پر مفت آٹے کی فراہمی بھی بند کر دی گئی۔ صرف 2 پوائنٹ بنا دیے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ خواتین لاچار بزرگوں سمیت لائن میں لگ کر سارا دن ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار اپنی من پسند کے سفارشیوں کو پہلے نوازنے لگے۔ صبح نماز کے وقت سے آنے والی لائن میں کھڑی غریب عوام شام تک وہیں کی وہیں رہ گئی اور آٹا نہ ملنے پر اپنے اپنے گھروں کو خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگی۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر بھی آٹا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک اسٹور پر بھی صرف 40 تھیلے دیے جاتے ہیں۔ تعداد کم ہونے کی وجہ سے عوام کو پیسوں سے بھی آٹا نہیں ملتا۔ آٹا پوائنٹ پر رش کے باعث بھگدڑ دھکم پہ لڑائی جھگڑے معمول بن گئے اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ خیرپور ٹامے والی کی غریب عوام اور شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹامے والی اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے آٹا پوائنٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو ترتیب کے ساتھ آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔